اچھا، تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ میرے لیے ذاتی طور پر بہت دلچسپ ہے۔ ہم سب نے ایسی ویب سائٹس دیکھی ہیں جو دکھنے میں تو بہت شاندار ہوتی ہیں، لیکن ان پر جا کر کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کچھ بالکل سادہ سی ویب سائٹس ہوتی ہیں جن کے الفاظ آپ کو فوراً اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ یہ جادو کیا ہے آخر؟ تو اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آج ہم ظہیر احمد میر کی کتاب کوچنگ ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کے چوتھے باب پر ایک گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ نہیں کہ ہم مواد اور SEO کی تکنیکی باتیں کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ ایک ویب سائٹ کی ڈیجیٹل آواز، اس کی شخصیت کیسے بنتی ہے۔ کتاب کا آغاز ہی ایک ایسے جملے سے ہوتا ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ڈیزائن توجہ کھینچتا ہے، لیکن الفاظ دل جیتتے ہیں، اور یہ آج کی ڈیجیٹل دنیا کا شاید سب سے بڑا سچ ہے۔ اکثر لوگ لاکھوں روپے ڈیزائن پر لگا دیتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو وزٹر آ رہا ہے وہ ڈیزائن دیکھنے نہیں آ رہا ہے، وہ اپنے کسی مسئلے کا حل ڈھونڈنے آیا ہے۔ بالکل۔ ایک خوبصورت ویب سائٹ جس پر کہنے کو کچھ نہ ہو، وہ ایک شاندار ریسٹورانٹ کی طرح ہے جس کا مینیو خالی ہو۔ جی، کوئی کتنی دیر وہاں بیٹھے گا؟ مواد کے بغیر ڈیزائن ایک بے روح جسم کی طرح ہے۔ بالکل۔ کتاب میں ایک اور نقطہ تھا جو مجھے بہت اچھا لگا کہ مواد کے بغیر ویب سائٹ ایک ایسے گھر کی طرح ہے جس میں دروازے ہی نہ ہو۔ ڈیزائن آپ کو دعوت دیتا ہے، ہاں، لیکن اندر آ کر مواد ہی بتاتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پر آئے ہیں یا نہیں۔ صحیح۔ اور کتاب کے مطابق اچھے مواد کے 3 بنیادی کام ہیں۔ یہ صرف کوئی فہرست نہیں بلکہ ایک مکمل سفر ہے۔ پہلا ہے انفارم یعنی آگاہ کرنا، جی۔ دوسرا انگیج یعنی مشغول کرنا، اور تیسرا گائیڈ یعنی رہنمائی کرنا۔ سننے میں تو یہ بہت سیدھا لگتا ہے نا؟ ہاں، سننے میں سیدھا لگتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ شاید 90% ویب سائٹس صرف پہلے نقطے پر انفارم پر ہی رک جاتی ہیں۔ وزٹر کو اپنے ساتھ شامل کرنا اور اسے اگلا قدم بتانا بھول جاتی ہیں۔ بالکل۔ یہی وہ چھوٹا سا فرق ہے جو ایک عام معلوماتی ویب سائٹ کو ایک کامیاب بزنس ٹول سے الگ کرتا ہے۔ دیکھیں، آگاہی اعتماد کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن اگر آپ وزٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے نہیں لے جائیں گے تو وہ کسی اور دروازے سے باہر نکل جائے گا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو مسئلہ صرف معلومات دینے کا نہیں بلکہ اس معلومات کو ایک کہانی اور ایک مقصد سے جوڑنے کا ہے۔ جی، مطلب ہمیں صرف کیا نہیں بتانا بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ اب آگے کیا۔ بالکل۔ انفارم آپ کا تعارف کرواتا ہے، انگیج آپ کا رشتہ بناتا ہے، اور گائیڈ اس رشتے کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ ایک بھی کڑی کمزور ہو تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت خوب۔ اب یہاں ایک ایسا ٹول آتا ہے جو اس سارے عمل کو آسان بھی بنا سکتا ہے اور پیچیدہ بھی، AI۔ ہاں، AI۔ آج کل ہر کوئی AI سے مواد لکھوا رہا ہے۔ اور مجھے کتاب میں یہ بات بہت پسند آئی کہ انہوں نے AI کو ایک رائٹنگ کوچ کے طور پہ پیش کیا ہے۔ یہ آپ کی جگہ نہیں لیتا بلکہ آپ کی اپنی آواز کو نکھارنے میں مدد کرتا ہے۔ جی، اور یہ فرق سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ AI ایک بہت ذہین اسسٹنٹ ہے، لیکن وہ آپ نہیں ہیں۔ وہ آپ کے تجربات اور جذبات محسوس نہیں کر سکتا۔ کتاب میں جن مفت ٹولز کا ذکر ہے ان میں بھی فرق سمجھنا چاہیے۔ ہاں، یہ اہم ہے۔ جیسے ChatGPT اور کلاڈ کا ذکر ہے، پھر گرامرلی اور کوئل بوٹ بھی ہیں۔ ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ChatGPT آئیڈیاز اور آؤٹ لائن بنانے کے لیے بہترین ہے۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بلاگ پوسٹ کے 5 آئیڈیاز دو اور وہ فوراً دے دے گا۔ صحیح۔ لیکن کلاڈ، میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ اکثر زیادہ فطری اور انسانی لہجے میں لکھتا ہے، خاص طور پر لمبے پیراگراف میں۔ اچھا۔ اور گرامرلی تو گرامر اور سپیلنگ کے لیے لازمی ہے، لیکن میری ایک صلاح ہے، اس کی ہر تجویز آنکھیں بند کر کے قبول نہ کریں۔ کیوں؟ کبھی کبھی اس کے مشورے آپ کے منفرد انداز کو ختم کر کے ایک روبوٹک تحریر بنا دیتے ہیں۔ اپنی آواز کو بچانا بھی تو ضروری ہے نا؟ یعنی ٹیکنالوجی کا استعمال کریں لیکن اس کے غلام نہ بنیں۔ کتاب میں ایک کوچ کا مشورہ بھی ہے جو اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جی، کیا تھا وہ؟ AI پہلا ڈرافٹ دیتا ہے، آخری آواز انسانی، گرم جوش اور مددگار ہونی چاہیے۔ تو یہ گرم جوشی ہم پیدا کیسے کریں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ گرم جوشی کا مطلب ہے اپنے پڑھنے والے کو یہ محسوس کروانا کہ آپ اس سے براہ راست بات کر رہے ہیں۔ رسمی الفاظ جیسے صارفین کی جگہ آپ کا استعمال کریں۔ اپنی کوئی چھوٹی سی کہانی سنائیں،
سوال پوچھیں۔ جب آپ کا مواد ایسا لگے کہ وہ ایک انسان نے دوسرے انسان کے لیے لکھا ہے تو گرم جوشی خود بخود آ جاتی ہے۔ اے آئی حقائق دے سکتا ہے، احساسات نہیں۔ وہ احساسات آپ کو خود شامل کرنے پڑیں گے۔ بالکل صحیح کہا۔ اچھا، تو ہمارے پاس آئیڈیاز بھی ہیں اور ٹولز بھی۔ اب آتے ہیں مواد کی ساخت پر۔ مجھے یہ سی ڈی والی مثال بہت پسند آئی جس میں ہر صفحے کے 4 حصے بتائے گئے ہیں: ہیڈ لائن، ہک، باڈی اور آخر میں CTA۔ جی، اور یہ سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، عملی طور پر سب سے بڑا چیلنج ہک لکھنا ہوتا ہے۔ ہک یعنی متوجہ کرنے والا جملہ۔ بالکل، ایک اچھی ہیڈ لائن شاید کسی کو 1 سیکنڈ کے لیے روک لے، لیکن ہک وہ جملہ ہے جو اسے کہتا ہے رکو، یہ تمہارے کام کی چیز ہے۔ آج کی تیز رفتار دنیا میں آپ کے پاس کسی کی توجہ کھینچنے کے لیے صرف 2 یا 3 سیکنڈ ہے۔ اگر ہک کمزور ہے تو کاری وہیں سے واپس۔ بالکل۔ تو کتاب اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کہتی ہے؟ اس میں ایک مثال دی گئی ہے AI سکھانے والی ویب سائٹ کی۔ ہیڈ لائن ہے AI آسان طریقے سے سیکھے، سیدھی اور صاف بات۔ جی، یہ ایک وعدہ کرتی ہے کہ ایک پیچیدہ موضوع کو آسان بنایا جائے گا۔ یہ ایک اچھی شروعات ہے۔ اس کے بعد ہک آتا ہے، صرف 10 منٹ کی روزانہ کلاسز، بالکل مفت۔ اور یہاں نفسیات کام کرتی ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، لفظ مفت آج بھی سب سے طاقتور ہکس میں سے ایک ہے، اور صرف 10 منٹ مصروف لوگوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ اس نے فوراً 2 بڑے اعتراضات کو ختم کر دیا۔ پھر آتی ہے باڈی۔ یہ کورس ان اساتذہ نے بنایا ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی AI سیکھ سکتا ہے۔ یہ جملہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے پاس بہترین ٹیکنالوجی ہے، بلکہ یہ کہ ہمارے استاد آپ کو سمجھتے ہیں۔ یہی وہ گرم جوشی ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے۔ یہ جملہ ٹیکنالوجی نہیں، ہمدردی بیچ رہا ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم حصہ CTA یعنی کال ٹو ایکشن۔ آج ہی شروع کریں۔ کوئی ابہام نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، بس ایک واضح ہدایت۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر ویب سائٹس سب کچھ بتانے کے بعد وزٹر کو اکیلا چھوڑ دیتی ہیں۔ وہ سوچتا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی معلومات ہے، اب میں کیا کروں؟ ایک واضح CTA اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اگلے قدم پر لے جاتا ہے۔ اب مواد سے جڑی ایک اور اہم چیز ہے، لہجہ یعنی ٹون۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ کا لہجہ آپ کی شخصیت دکھاتا ہے، لیکن مجھے اکثر یہ مشکل لگتا ہے کہ صحیح لہجہ کیسے منتخب کیا جائے۔ ہاں، یہ ایک عام مسئلہ ہے۔ کیا ہو اگر آپ کا کاروبار ایک ہی وقت میں دوستانہ بھی ہو اور پیشہ ورانہ بھی؟ تو اس کے لیے کتاب ایک بہت اچھا مشورہ دیتی ہے۔ ایسے لکھیں جیسے آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہوں، لیکن میں اس میں ایک چیز شامل کروں گا۔ یہ تصور کریں کہ آپ کا دوست کس حالت میں ہے۔ اچھا، اگر آپ کا دوست مالی مشورے کے لیے آیا ہے تو آپ کا لہجہ ہمدردانہ لیکن سنجیدہ ہوگا۔ اگر وہ چھٹیوں کا منصوبہ بنا رہا ہے تو آپ کا لہجہ پرجوش اور غیر رسمی ہوگا۔ تو لہجہ جامد نہیں ہوتا، بلکہ سامعین کی ضرورت کے مطابق بدلتا ہے۔ بالکل، ایک وکیل کی ویب سائٹ کا ہوم پیج بہت پیشہ ورانہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا بلاگ جہاں وہ عام قانونی مسائل کو آسان زبان میں سمجھاتا ہے، وہاں اس کا لہجہ زیادہ دوستانہ اور مددگار ہو سکتا ہے۔ جی، توازن ہی سب کچھ ہے۔ تو ہم نے بہترین مواد لکھ لیا، صحیح لہجہ بھی چن لیا، لیکن اس سب کا کیا فائدہ اگر کوئی ہماری ویب سائٹ تک پہنچ ہی نہ پائے؟ اور یہیں پر وہ موضوع آتا ہے جس سے اکثر لوگ گھبراتے ہیں، اور سچ کہوں تو میں بھی گھبراتی تھی، SEO۔ SEO کا نام سن کر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت ہی ٹیکنیکل خفیہ کوڈ کی بات ہو رہی ہے۔ بالکل، جب میں نے یہ SEO والا حصہ پڑھا تو مجھے بہت تسلی ہوئی۔ کتاب کہتی ہے کہ SEO کا مطلب صرف سرچ انجن جیسے گوگل کو یہ سمجھانا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کس بارے میں ہے۔ کوئی جادو نہیں، صرف وضاحت اور ترتیب کا نام ہے۔ اور ان تینوں کو سمجھنے کے لیے لائبریرین والی مثال بہترین ہے۔ او ہاں، وہ تو کمال تھی۔ سوچیں کہ گوگل ایک بہت بڑا لائبریرین ہے اور انٹرنیٹ ایک لامتناہی لائبریری ہے۔ ٹھیک ہے۔ کی ورڈز آپ کی کتاب کا عنوان ہے، میٹا ٹیگز کتاب کے پیچھے لکھی ہوئی مختصر تفصیل ہیں، جسے لائبریرین جلدی سے پڑھ کر سمجھ جاتا ہے کہ کتاب کس بارے میں ہے۔ بالکل، اور لنکس کا مطلب ہے کہ آپ کی کتاب کا حوالہ دوسری اچھی کتابوں میں دیا گیا ہے، جس سے لائبریرین کو لگتا ہے کہ یہ ایک اہم کتاب ہے۔
اگر ان میں سے کوئی بھی چیز غلط یا غائب ہو تو آپ کی بہترین کتاب بھی شیلف میں کہیں گم ہو جائے گی۔ بالکل۔ مجھے اپنا ایک پرانا پروجیکٹ یاد آ رہا ہے جہاں ہم نے بہترین مواد لکھا تھا لیکن غلط کی ورڈز استعمال کر لیے تھے۔ تو کیا ہوا؟ ٹریفک تو بہت آیا لیکن وہ لوگ بالکل غلط تھے جو ہماری پروڈکٹ خریدتے۔ یہ ایک مہنگا سبق تھا کہ صحیح لوگوں کو لانا کتنا ضروری ہے۔ جی۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ صحیح کی ورڈز یعنی صحیح لیبل ڈھونڈیں کیسے جائیں؟ کتاب کچھ مفت ٹولز جیسے گوگل ٹرینڈز اور یوبر سجیسٹ کا ذکر کرتی ہے جو ایک اچھی شروعات ہیں، لیکن میں ایک اور ٹپ دینا چاہوں گا۔ صرف مشہور ایک لفظ والے کی ورڈز کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اچھا؟ لمبی، زیادہ مخصوص اصطلاحات پر توجہ دیں جنہیں لانگ ٹیل کی ورڈز کہا جاتا ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر صرف اے آئی کورس کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے بگنرز کے لیے اردو میں اے آئی کورس کو ٹارگٹ کریں۔ اس پر مقابلہ کم ہوگا اور جو شخص یہ لکھ کر آئے گا وہ واقعی آپ کا ممکنہ گاہک ہوگا۔ کتاب میں اے آئی سے کی ورڈز کے آئیڈیاز لینے کا بھی ذکر ہے۔ ایک پرومپٹ کی مثال ہے، اے آئی ٹول سکھانے والی ویب سائٹ کے لیے 10 آسان کی ورڈز دیں۔ کیا ہم اس پرومپٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ یقیناً۔ اسے مزید مخصوص کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں، میں پاکستان میں طلبہ کو اے آئی ٹول سکھانے کے لیے ایک ویب سائٹ بنا رہا ہوں۔ مجھے 10 ایسے لانگ ٹیل کی ورڈز دو جو طلبہ گوگل پر تلاش کر سکتے ہیں۔ اور ان میں آسان، مفت یا اردو میں جیسے الفاظ شامل ہوں؟ بالکل۔ جتنا واضح آپ کا سوال ہوگا اتنا ہی بہتر اے آئی کا جواب ہوگا۔ یاد رکھیں، ایسیو کا مقصد بھیڑ اکٹھا کرنا نہیں بلکہ صحیح لوگوں کو دعوت دینا ہے۔ واہ! تو آج کی گفتگو سے جو باتیں میں نے سیکھی ہیں وہ یہ ہیں، پہلا، اچھا مواد صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ ایک رشتہ بناتا ہے اور ایک سمت دکھاتا ہے۔ درست۔ دوسرا، اے آئی ایک بہترین کوچ ہے لیکن آخری فیصلہ اور انسانی لمس آپ کا اپنا ہونا چاہیے۔ جی ہاں۔ اور تیسرا، ایسیو کوئی راکٹ سائنس نہیں بلکہ اپنی بات کو واضح اور منظم طریقے سے پیش کرنے کا نام ہے۔ بالکل درست۔ اور ان سب کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک ہی تصویر بنتی ہے۔ ایک ویب سائٹ جس کا ڈیزائن شاندار مگر مواد کمزور ہو، وہ ایک خوبصورتی سے لپٹے ہوئے خالی ڈبے کی طرح ہے۔ جب کوئی اسے کھولتا ہے تو مایوسی ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک ویب سائٹ جس کا مواد جاندار ہو، جس کی آواز اپنی ہو اور جسے آسانی سے ڈھونڈا جا سکے، وہ ایک قابل اعتماد دوست اور ایک قیمتی وسیلہ بن جاتی ہے۔ لوگ اس پہ بھروسہ کرتے ہیں اور بار بار واپس آتے ہیں۔ جی۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ اپنے موجودہ سامعین کے لیے اپنی آواز کیسے بنائی جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کاروبار اور سامعین دونوں بدلتے ہیں۔ ایک ڈیجیٹل آواز اپنی بنیادی شناخت کھوئے بغیر کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے، اور اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر سوچیں۔ جیسے جیسے اے آئی انسانی لہجے کی نقل کرنے میں بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے، مستقبل میں ایک حقیقی انسانی آواز کو کیا چیز منفرد بنائے گی؟ کیا یہ ہماری خامیاں ہوں گی، ہمارا غیر متوقع مزہ، یا وہ گہرا جذباتی تعلق جو ہم دوسروں کے ساتھ بنا سکتے ہیں؟ شاید مستقبل کی سب سے قیمتی ڈیجیٹل آواز وہ ہوگی جو ٹیکنالوجی کے شور میں سب سے زیادہ انسانی محسوس ہو۔ جی ہاں، یہ بہت پرانی تکنیک ہے، اب تو بالکل کام نہیں کرتی۔ پہلے لوگ سوچتے تھے کہ ایک ہی لفظ کو بار بار لکھنے سے گوگل سمجھے گا کہ یہ صفحہ اسی موضوع پر ہے اور اسے اوپر لے آئے گا۔ کتاب میں اس کی ایک بڑی مزے کی مثال دی ہے۔ غلط طریقہ یہ بتایا ہے، ہماری اے آئی اسکول اے آئی ٹولز اور اے آئی کلاسز اے آئی اسٹوڈنٹس کو سکھاتا ہے۔ ہاں، یہ پڑھنے میں کتنا عجیب اور غیر فطری لگ رہا ہے۔ بالکل۔ اس کے مقابلے میں کتاب میں جو بہتر طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے، آسان روزانہ اسباق کے ذریعے ماڈرن اے آئی ٹول سیکھیں۔ دیکھیں کتنا فرق ہے، یہ جملہ صاف ہے، سیدھا ہے اور کسی انسان کے لیے لکھا گیا ہے۔ تو پھر اصل نقطہ کیا ہے؟ مطلب یہ قدرتی انداز اتنا ضروری کیوں ہو گیا ہے؟ اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گوگل کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اپنے صارفین کو بہترین تجربہ دینا۔ صحیح۔ اب اگر کوئی کچھ تلاش کرے اور اسے ایک ایسے صفحے پر بھیجا جائے جو پڑھا ہی نہ جا رہا ہو تو ایک برا تجربہ۔ اس لیے گوگل ایسے مواد کو ترجیح دیتا ہے جو انسانوں کے لیے لکھا گیا ہو۔ کتاب میں کوٹ کا ایک بہت اچھا مشورہ ہے، وہ کہتے اگر 10 سال کا بچہ آسانی سے پڑھ لے تو گوگل بھی خوش ہوگا۔ واہ، یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ مطلب سادگی سب سے اہم ہے۔ جی بالکل۔
یعنی ہمیں پہلے انسانوں کے لیے لکھنا ہے، سرچ انجن خود بخود اسے پسند کر لے گا۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن صرف اچھا لکھنا ہی کافی نہیں، ٹھیک؟ اسے پیش کرنے کا انداز بھی تو اہم ہے۔ کتاب میں ایک 3 سیکنڈ کے اصول کا ذکر ہے جی، 3 سیکنڈ کا اصول۔ کہ ویب سائٹ پر آنے والا کوئی بھی شخص صرف 3 سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے رکنا ہے یا نہیں۔ اور یہ 3 سیکنڈ بہت اہم ہے۔ آج کل وقت کم ہے اور انتخاب بہت زیادہ۔ اگر آپ کا صفحہ پہلی نظر میں ہی بھاری بھرکم اور مشکل لگے گا تو لوگ فوراً بند کر دیں گے۔ اسی لیے کتاب میں فارمیٹنگ پہ بہت زور دیا گیا ہے، جیسے ہر 3-4 پیراگراف کے بعد ایک ہیڈنگ کا استعمال، تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو کہ آگے کیا آ رہا ہے۔ بالکل۔ پھر لسٹیں اور بلٹ پوائنٹس بنانا، کیونکہ لوگ اکثر پورا متن نہیں پڑھتے، وہ بس سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ سکین کرتے ہیں۔ جی، سکین کرتے ہیں، اور ایک جملے میں صرف ایک خیال پیش کرنا تاکہ بات الجھے نہیں، اور ہاں، اہم الفاظ کو بولڈ کرنا تاکہ نظر فوراً ان پر پڑے۔ یہ ساری تجویز آج کل انٹرنیٹ پہ پڑھنے کی عادات سے جڑی ہوئی ہیں۔ لوگ کتاب کی طرح ویب سائٹ نہیں پڑھتے ہیں، وہ سکین کرتے ہیں۔ وہ ہیڈنگز، بولڈ الفاظ اور لسٹوں کو دیکھتے ہیں تاکہ جلدی سے جان سکیں کہ کیا یہ مواد ان کے کام کا ہے۔ اچھی فارمیٹنگ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتی، یہ صارف کے وقت کا احترام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ بالکل، اور جہاں الفاظ کی حد آ جاتی ہے وہاں تصاویر کام آتی ہیں۔ جی، کتاب کا ایک جملہ مجھے بہت پسند آیا، جہاں الفاظ رکتے ہیں، تصاویر بولتی ہیں۔ یہ نفسیاتی طور پر بھی ثابت ہے کہ انسان متن کے مقابلے میں تصاویر کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرتا ہے۔ ایک اچھی تصویر ایک پیچیدہ خیال کو فوراً واضح کر سکتی ہے، اور پڑھنے والے کی دلچسپی بھی بنی رہتی ہے۔ جی، اور یہاں سے بات اصل میں دلچسپ ہوتی ہے۔ کتاب میں اس کام کے لیے AI ٹولز کے استعمال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر لیونارڈو AI کا ذکر ہے، جسے ہیرو امیجز یا السٹریشنز بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جیسے آپ اسے کمانڈ دیں کہ طالب علموں کو پڑھاتا ہوا ایک روبوٹ، اور وہ آپ کو ایک تصویر بنا دے گا۔ یہ تو بہت طاقتور ٹول ہے۔ پہلے ایسے کاموں کے لیے گرافک ڈیزائنر کی ضرورت پڑتی تھی۔ اب کوئی بھی کر سکتا ہے۔ جی، کوئی بھی شخص اپنے آئیڈیاز کو بصری شکل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مائکروسافٹ ڈیزائنر کا ذکر ہے، سوشل میڈیا بینرز اور اشتہارات کے لیے، اور کینوا تو ہے ہی، جو انفارمیشن گرافکس اور اقتباسات کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہ سب ٹولز مواد کو بہت دلکش بنا دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کیا؟ کتاب میں کوچ کا ایک اور مشورہ شامل ہے۔ وہ کہتے ہیں، آپ یا اپنی ٹیم کی ایک اصلی تصویر 10 اسٹاک تصاویر سے زیادہ اعتماد بناتی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اہم بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ AI ٹولز بہترین ہیں، لیکن اعتماد بنانے کے لیے انسانی رابطہ اب بھی سب سے ضروری ہے۔ جب لوگ آپ کا یا آپ کی ٹیم کا اصلی چہرہ دیکھتے ہیں تو وہ اس برانڈ سے زیادہ جڑاؤ محسوس کرتے ہیں۔ تو AI کو ایک معاون کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، متبادل کے طور پر نہیں۔ بالکل، ٹیکنالوجی اور انسانیت کا ممتزاج ہی بہترین نتیجہ دیتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے مواد لکھ لیا، اسے فارمیٹ کر لیا، تصاویر بھی لگا لیں، اب کیا؟ مطلب صفحہ شائع کرنے سے ٹھیک پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک SEO چیک لسٹ دی گئی ہے۔ چیک لسٹ؟ جی، یہ چیک لسٹ ایک طرح سے کوالٹی کنٹرول کا کام کرتی ہے۔ یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ نے وہ تمام بنیادی کام کر لیے ہیں جو سرچ انجن کو آپ کا صفحہ سمجھنے میں مدد دیں گے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کچھ اہم چیزیں ہیں، جیسے آپ کا جو مرکزی کلیدی لفظ ہے یعنی کی ورڈ، وہ عنوان اور پہلے پیراگراف میں ضرور ہونا چاہیے۔ صحیح۔ پھر میٹا ڈسکرپشن، جو گوگل سرچ کے نتائج میں نظر آتا ہے، وہ 160 حروف سے کم ہو۔ ہر تصویر میں آلٹ ٹیکسٹ ہو۔ آلٹ ٹیکسٹ، جو گوگل کو بتاتا ہے کہ تصویر کس بارے میں ہے۔ جی، اور یہ نہ صرف SEO کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے جو بینائی کی کمزوری کی وجہ سے اسکرین ریڈر استعمال کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اہم ہے۔ بالکل، چیک لسٹ میں یہ بھی ہے کہ صفحے پر کم سے کم ایک اندرونی لنک، یعنی اپنی ویب سائٹ کے کسی دوسرے صفحے کا لنک ضرور ہو، اور آخر میں وہی بات کہ جملے سادہ اور واضح ہو۔ یہ واپس اسی پہلے نقطے پر آ جاتا ہے کہ مواد انسانوں کے لیے لکھیں۔ جی، اور اس چیک لسٹ کے بارے میں کوچ کا ایک اور مشورہ ہے جو میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں، مستقل مزاجی پرفیکشن سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ ہر چیز بالکل پرفیکٹ کریں گے، اور اس چکر میں وہ کبھی کچھ شائع ہی نہیں کر پاتے۔ بالکل، یہ چیک لسٹ ایک گائیڈ لائن ہے، کوئی سخت قانون نہیں۔
اہم بات یہ ہے کہ آپ کام شروع کریں، مواد شائع کریں اور پھر وقت کے ساتھ اسے بہتر بناتے رہیں۔ مستقل مزاجی زیادہ اہم ہے۔ یہ تمام نکات نظریاتی طور پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کیا یہ عملی طور پر بھی کام کرتے ہیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں کراچی کے ایک طالبہ فاطمہ کی کہانی سنائی گئی ہے۔ اچھا، جی، اور یہ کہانی ان تمام اصولوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ تو فاطمہ نے کیا کیا؟ فاطمہ نے پڑھائی کے عادات یعنی اسٹڈی ہیبٹس پر ایک چھوٹا سا بلاگ شروع کیا۔ کوئی بڑی ٹیم یا بجٹ نہیں تھا۔ اس نے چیٹ جی پی ٹی سے اپنے مضامین کے ڈرافٹ بنوائے۔ یعنی اے آئی کا استعمال کیا؟ جی، پھر گرامرلی جیسے ٹول سے ان کی زبان اور گرامر کو بہتر کیا۔ تصاویر کے لیے اس نے کینوا استعمال کیا۔ تو اس نے اے آئی ٹولز کو ایک معاون کے طور پر استعمال کیا، بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اس نے اے آئی سے آئیڈیا لیا لیکن حتمی شکل خود دی۔ بالکل۔ پھر اس نے ایس ای او کے بارے میں سیکھا اور ایک بہت مخصوص کلیدی لفظ یعنی لانگ ٹیل کی ورڈ کا انتخاب کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ کلیدی لفظ تھا اسٹڈی موٹیویشن فار اسٹوڈنٹس پاکستان۔ واہ، یہ بہت ذہین انتخاب تھا۔ بہت ذہین، کیونکہ صرف اسٹڈی موٹیویشن پر تو مقابلہ بہت سخت ہوتا، لیکن پاکستان کا لفظ شامل کر کے اس نے اسے مقامی بنا دیا، جس سے اس کے لیے درجہ بندی حاصل کرنا آسان ہو گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 1 ماہ کے اندر اس کے مضامین گوگل پر نظر آنے لگے۔ صرف 1 مہینے میں؟ جی، اور آج وہ اپنے بلاگ پر اشتہارات اور اسپانسرشپ سے کما رہی ہے۔ کتاب کے مطابق اس کی کامیابی کا راز صرف 2 چیزیں تھیں: سادہ زبان اور مستقل مزاجی۔ یہ تو کمال ہے۔ فاطمہ کی کہانی اس لیے اہم ہے کہ یہ دکھاتی ہے کہ یہ طریقے صرف بڑی کمپنیوں کے لیے نہیں ہیں۔ کوئی بھی شخص، چاہے وہ طالب علم ہو یا چھوٹا کاروباری، وہ ان اصولوں پر عمل کر کے کامیاب ہو سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اس کی کامیابی پچھلے تمام نکات کی تصدیق کرتی ہے: سادہ زبان، اے آئی کا صحیح استعمال، ایس ای او کی سمجھ اور سب سے بڑھ کر مستقل مزاجی۔ یہ واقعی بہت متاثر کن ہے۔ اچھا، آخر میں کتاب میں کوچ کی ایک حتمی بصیرت کا ذکر ہے جو میرے خیال میں اس پوری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ بتائیے۔ بہترین مواد نہ مشین جیسا لگتا ہے نہ سیلزمین جیسا، بلکہ ایک ایسے دوست جیسا جو پرواہ بھی کرتا ہو اور جانتا بھی ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے، اور یہ ہمیں واپس وہیں لے آتی ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ ہاں، کہ مواد انسانوں کے لیے لکھنا چاہیے۔ جی، آپ کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں ہے، بلکہ ایک تعلق قائم کرنا ہے۔ جب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ لکھنے والا واقعی ان کے مسئلے کو سمجھتا ہے اور ان کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو پھر کوئی شخص یہ کیسے یقینی بنائے کہ اس کا مواد ایک دوست جیسا محسوس ہو؟ اس کے لیے کتاب میں ایک ریفلیکشن باکس دیا گیا ہے، جس میں کچھ سوالات ہیں۔ یہ سوالات لکھنے سے پہلے خود سے پوچھنے چاہیے۔ کیسے سوالات؟ پہلا سوال ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری ویب سائٹ پڑھ کر کیسا محسوس کریں؟ کیا وہ پر اعتماد محسوس کریں، حوصلہ افزائی محسوس کریں، یا باخبر محسوس کریں؟ یہ تو بہت گہرا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، میرا سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ یعنی اگر پڑھنے والے کو صرف ایک بات یاد رہے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ میری برانڈ کی آواز کو بیان کرنے والا فکرہ کیا ہے؟ کیا آپ کی آواز دوستانہ ہے یا پیشہ ورانہ؟ ان سوالوں کے جوابات آپ کے مواد کو ایک شخصیت اور سمت دیتے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اچھا ویب مواد بنانے کے لیے سادگی کلید ہے۔ ایسی زبان استعمال کریں جو ہر کوئی سمجھ سکے۔ جی، مواد کو سکیننگ کے لیے فارمیٹ کریں، ہیڈنگز اور بلٹ پوائنٹس کا استعمال کریں۔ بالکل۔ بصرے مواد کے لیے اے آئی ٹولز کا ذہانت سے استعمال کریں، لیکن انسانی رابطے کو نہ بھولیں۔ شائع کرنے سے پہلے ایک ایس ای او چیک لسٹ پر عمل کریں، اور سب سے اہم بات، کامل ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ مستقل مزاجی سے کام کرتے رہیں۔ بالکل۔ اور اگر میں اس گفتگو کو ایک آخری سوچ پر ختم کروں تو وہ یہ ہوگی، یہ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ کیا بنانا ہے، یعنی مواد۔ لیکن کسی بھی تخلیق کار کے لیے اصل سوال کیوں کا ہوتا ہے۔ ایک لفظ لکھنے یا ایک تصویر بنانے سے پہلے شاید سب سے اہم سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنے سامعین کے لیے حقیقی معنوں میں کون سا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ صحیح۔ جب آپ کا کیوں واضح ہو جاتا ہے تو کیا اور کیسے خود بخود اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں۔